بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے خدا میرے لفظ و بیاں میں ظاہر ہو، اسی شکستہ و بستہ زباں میں ظاہر ہو. میں سرخ رو نظر آؤں کلام ہو کہ سکوت، تیری عطا میرے نام و نشاں میں ظاہر ہو. السلام علیکم، میں ہوں مریم ہاشمی. پروگرام برانچ ٹائم میں خوش آمدید کہتی ہوں اپنے تمام دیکھنے والوں کو. امید ہے آپ لوگ جہاں کہیں ہوں گے ہمیشہ کی طرح مسکرا رہے ہوں گے، خوش ہوں گے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نعمتوں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر ادا ہی کر رہے ہوں گے. جی بہت شکریہ آپ لوگوں نے ہمیں جوائن کیا. آج کے برنچ ٹائم کی فضا بہت زبردست ہے کیونکہ آج ہم بات کرنے والے ہیں وومن امپاورمنٹ پہ. ناظرین، امپاورمنٹ کا جب ورڈ آتا ہے تو مائنڈ میں کیا آتا ہے کہ امپاورمنٹ ہوتی ہے، انسان مور کانفیڈنٹ ہوتا ہے. ہوتا کیا ہے کہ یہ جو امپاورمنٹ ہے نا، یہ تین چیزوں سے آتی ہے. بیسیکلی کہا جاتا ہے، میں نے بھی کہیں پڑھا ہے کہ یہ تین چیزوں سے آتی ہے. پہلی چیز کہ اگر آپ کوئی کسی اچھی پوزیشن پہ ہوں اور آپ اس پوزیشن پہ آپ رہ کر آپ اپنی امپاورمنٹ شو کریں. دوسری چیز جو ہوتی ہے وہ جب آپ فائنینشلی اسٹرانگ ہوں، دین آپ امپاورمنٹ جو ہے آپ کا ورڈ آپ کے لیے سوٹیبل ہوتا ہے. اور تیسری یہ کہ جب آپ میں کوئی سکلز ہوتے ہیں، کوئی قابلیت ہوتی ہے، تو تب وہ امپاورمنٹ جو ہے وہ آپ پہ سوٹیبل ہوتی ہے اور آپ اس امپاورمنٹ کے ساتھ چلتے ہیں. تو آج کے پروگرام میں بھی ہم بہت اچھی ایسی گفتگو کرنے والے ہیں جس میں ہم بات کریں گے خاص طور پر اپنی ان بچیوں کی، ان والدین کی جو اپنی بچیوں کی تربیت کر رہے ہیں کہ اپنی بچیوں کی تربیت میں آپ کیا چیزیں شامل کریں جن سے ان میں مضبوطی آئے. مضبوطی کا جب ہم ورڈ یوز کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ فزیکلی اسٹرانگ ہوں یا آپ اپیرنٹلی اسٹرانگ ہو، جسمانی طور پہ اسٹرانگ ہو. نہیں، ہماری بچیاں اگر مینٹلی اسٹرانگ ہوں، ہماری بچیاں اگر سائیکولوجیکلی اسٹرانگ ہوں یا ہماری بچیاں فائنینشلی اسٹرانگ ہوں، تب ہی ہماری بچیاں اس معاشرے میں اپنا کردار نبھا سکتی ہیں، اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو سکتی ہیں اور اپنی قابلیت جو ہے اس دنیا کو دکھا سکتی ہیں. ہوتا کیا ہے کہ ہماری بچیاں، ہم ان کو ہمیشہ فورس کرتے رہتے ہیں، بولتے رہتے ہیں آپ نے یہ پڑھنا ہے، آپ نے یہ پڑھنا ہے. ہم ان کو ڈائریکشن جو ہے زندگی گزارنے کی وہ ذرا کم دیتے ہیں. تو آج کے اس پروگرام میں جب ہم بات کریں گے وومن امپاورمنٹ کی، تو اس میں کیا ہوگا، ہم اپنی بچیوں کو ایسے وہ سکلز جو ہیں جو ان کی پرسنالٹی کو گرو کرنے کے لیے، جو خواتین کی سکلز جو ہیں ان کو گرو کرنے کے لیے، ہم تمام لوگ و تمام والدین جو ہے وہ اس چیز کو، اس پروگرام میں اس ٹپ کو آج لے کر جائیں گے کہ کس طرح سے وہ اپنی، وہ خواتین بھی جو گھر میں ہیں یا وہ خواتین بھی جو کام ہے، جیسے ڈاکٹرز ہیں، انجینئرز ہیں، اگر آپ کی لائف میں بھی آپ میں بھی قابلیت ہے، آپ میں بھی سکلز ہیں. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہم ڈگریز تو لے لیتے ہیں لیکن پھر کیا ہوتا ہے کہ ہم اپنے سکلز کو بالکل ضائع کر دیتے ہیں. ظاہر ہے ذمہ داریاں بہت ہیں خواتین پہ اور خواتین کی ان ذمہ داریوں میں ظاہر ان کی پرائرٹیز میں وہ چیزیں اہمیت رکھتی ہیں. لیکن جب ہم ان کی سکلز کو اجاگر کرتے ہیں، ان کی سکلز کو ہم کام میں لاتے ہیں، تو تب کیا ہوتا ہے، تب وہ زیادہ نکھر کے آتی ہیں اور جب وہ زیادہ نکھر کے آتی ہیں تو اچھی نسل پروان چڑھاتی ہیں. تو یہی ہمارا آج کے یہ پروگرام کا موٹیو ہے کہ ہم نے آج ان وومن امپاورمنٹ کی بات کرنی ہے، ان وومن کے ساتھ، ان خواتین کے ساتھ کہ جنہوں نے نہ صرف اپنی زندگی میں بہترین کام کیا بلکہ اس بہترین کام میں دوسری خواتین کو شامل کیا اور ان کو زندگی گزارنے کا صحیح مقصد اور ہنر سکھایا. جی ہاں، ہمارے ساتھ آج موجود ہوں گے پاور ایگلز کی خواتین، ان کے ٹیم ممبرز، جن سے ہم وہ تمام سکلز جو ہیں وہ نکالنے کی اور سیکھنے کی کوشش کریں گے کہ جس سے نہ صرف انہوں نے معاشرے میں خواتین کو سٹیبلائز کیا، خواتین کو کھڑا کیا، بلکہ ان کے ہنر کو بھی نکھارا اور ان کو بہت زیادہ روزگار کے مواقع جو ہے وہ فراہم کیے. تو ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہماری پہلی گیسٹ موجود ہیں جویریہ حسین. السلام علیکم جویریہ. وعلیکم السلام. جی، یہ پاور ایگل کی مینیجر ہیں جو ہمارے ساتھ، ان کے ساتھ ہمیں جوائن کیا ہے سعدیہ سلیم نے. یہ بھی پاور ایگل کی مینیجر ہیں، بہت اچھا اور ایکٹیولی یہ اس ٹیم کے ساتھ کام کر رہی ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ موجود ہیں سی ای او اینڈ فاؤنڈر آف پاور ایگل. جی ہاں، پاور ایگل کی فاؤنڈر اور سی ای او بھی آج ہمارے ساتھ موجود ہیں، بینش ابو بکر. جی ہم ان کو بھی ویلکم کرتے ہیں. السلام علیکم بینش. وعلیکم السلام مریم. جی بہت شکریہ آپ سارے مہمانوں کا جنہوں نے ہمیں جوائن کیا. اور ہمیشہ کی طرح چلتے ہیں ہم اپنے کچن میں، کیونکہ کچن میں ہمارا انتظار کر رہی ہیں شازیہ، آپ کا جانا پہچانا چہرہ. اور دیکھتے ہیں آج شازیہ ہمارے لیے کون سی زبردست قسم کی ریسیپی لے کر آ رہی ہیں جو کہ ہمارے لیے بہت کارآمد ثابت ہونے والی ہے. جی شازیہ، السلام علیکم. وعلیکم السلام مریم، کیا حال ہے؟
جی میں ٹھیک ہوں. آپ کیسی ہیں شادیہ؟ آج آپ کیا ہمارے لیے لے کر آ رہی ہیں، ذرا ہمیں جلدی سے بتا دیں. الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں اور امید ہے ہمارے ناظرین بھی ٹھیک ہوں گے. آج میں ایک بڑی مزے کی آسان سی چیز ہے جو سنیک کے طور پہ آپ یوز کر سکتے ہیں اور آگے رمضان میں بھی آپ ایک ایز اے ایڈیشنل سائڈ ڈش بھی بنا سکتے ہیں. یہ بنے گی سوجی کے ساتھ. 1 کپ سوجی ہے اور اس میں ہم ڈالیں گے اس سے ڈبل پانی، اور اس میں کچھ مسالے جائیں گے جیسے کہ زیرہ اور رائی دانہ ہے، سفید تل ہیں، نمک، مرچ اور کٹی ہوئی لال مرچ ہے، اور دھنیا، 1 ہری مرچ اس کو باریک کاٹ کے، تھوڑا سا لہسن اس کو ہم کرش کر کے ڈالیں گے، اور آئل میں اس کو پہلے لہسن کو کریں گے کرش، اس کے بعد اس میں باقی ساری چیزیں ڈال کے اس کا ہم ایک ڈو بنائیں گے اور اس کے بعد اس کو فرائی کریں گے. زبردست. شازیہ میں اس ریسیپی کا بہت ویٹ کروں گی کیونکہ رمضان ہے. رمضان میں ہمیں ایسی کوئک ریسیپی چاہیے کہ جو ہمیں بہت زیادہ مزے کی لگے اور بڑی جلدی بن جائے. تو آپ اپنا کام جاری رکھیں، آپ کی طرف ہم آتے ہیں. تو چلتے ہیں ہم اپنے اسٹوڈیو گیسٹ کی طرف. ہماری اسٹوڈیو گیسٹ ہیں ہمارے ساتھ موجود جویریہ. جیسے کہ میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ پاور ایگلز کی بہت ایکٹیو ممبر ہیں اور مینیجر ایک بڑا عہدہ ہے جس پہ یہ فائز ہیں اور بہت اچھی سے چیزوں کو مینیج کر رہی ہیں. آج کے پروگرام میں ہم ان سے ضرور پوچھیں گے کہ کس طرح سے بیسیکلی ان کا پروفیشن یہ ہے کہ بایو میڈیکل سائنٹسٹ ہیں یہ. تو سائنٹسٹ سے بزنس وومن بننے کا جو ان کا سفر ہے بڑا انٹرسٹنگ ہوگا اور اس پہ ہم ان سے آج ساری گفتگو کریں گے. تو چلتے ہیں جویریہ کی طرف. جی جویریہ، پہلی بات تو یہ کہ آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمارے لیے ٹائم نکالا، آپ ہمارے لیے ہمارے پروگرام میں شرکت کی آپ نے. اور کیسے شروع ہوا یہ سفر؟ تھینک یو سو مچ. بہت بہت شکریہ آپ نے ہمیں بلانے کا. اور میرا تعلق جیسا کہ آپ نے مینشن کرا، بایو میڈیکل سائنٹسٹ میرا پروفیشن ہے اور جاب جو ہے میں کافی ٹائم سے کر رہی تھی، لیکن ایک ہوتی ہے نا آپ کو ایک ریئلائزیشن ہوتی ہے کہ ہم اسی 9 to 5 میں ہم چل رہے ہیں اور ٹریڈیشنل جو جاب ہوتی ہے آپ ایک اسی سچویشن میں رہتے ہیں. تو یہ ریئلائزیشن مجھے بھی ہوئی تھی کچھ ٹائم پہلے، تقریباً 2 سال پہلے، اور میں نے پاور ایگلز کا پلیٹ فارم دیکھا، میم بینش ابو بکر جو ہیں ان کا پلیٹ فارم دیکھا اور یہ چیز کو سمجھا کہ پیسو انکم جو ہے وہ آئی تھنک دیٹس دا رائٹ وے، وہ صحیح طریقہ ہے اپنی فریڈم کو حاصل کرنے کا. کیونکہ فائنینشیل فریڈم کے ساتھ ساتھ آئی تھنک ہمیں خواتین کو خاص طور سے، کیونکہ آپ نے گھر بھی دیکھنا ہے، اپنی آپ کی بہت رسپانسبلٹیز ہوتی ہیں، تو اگر آپ ایک 9 to 5 کی جاب میں کر رہے ہوتے ہیں تو پھر آپ ان کو صحیح طریقے سے نہیں پورا کر پا رہے ہوتے ہیں. تو یہ چیز کی مجھے ریئلائزیشن ہوئی، جس وجہ سے پھر میں نے پاور ایگلز کو جوائن کرا اور اس کے بعد جسٹ اوپر کا پھر سفر رہا ہے الحمدللہ. اینڈ اور انشاءاللہ آگے ترقی کی منازل ہیں جو آپ طے کرتی جا رہی ہیں. جیسے ذکر ہوا آپ کے مینٹور کا بینش کا، تو چلتے ہیں بینش کی طرف. سی ای او ہیں پاور ایگلز کی اور ان سے ذرا گفتگو کرتے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں ان کا جرنی. ویسے تو بینش ڈریس ڈیزائنر ہیں اور نیوٹریشنسٹ ہیں، لیکن کیسے انہوں نے اس سفر کو شروع کیا، کیا انسپریشن تھی ان کی لائف میں، یہ سب باتیں ہم بینش سے کرتے ہیں. جی بینش، آپ سن رہی ہیں مجھے؟ جی السلام علیکم. جی مریم، تھینک یو سو مچ فار سچ اے لولی introduction of mine. جزاک اللہ خیر. And my 2 of managers are sitting here today in your studio. بہت فخر فیل ہو رہا ہے مجھے، مطلب میں ورڈز میں اس کو ایکسپلین نہیں کر سکتی. So my little intro is کہ yes, I have a degree in nutrition اور it was my passion few years back جب میں اپنا اسٹور رن کرتی تھی جمیرہ دبئی میں، اور جس کو میں نے بڑے اچھے پیمانے پہ رن کیا. ایون یو کے میں اپنے کافی جو ہیں وہ ایگزیبیشنس کر چکی ہوں، مطلب کافی سال پہلے کی بات ہے. لیکن فار دا پاسٹ 7 to 8 years I am working with this international brand as their brand ambassador here as number 1 in Middle East and number 1 in Pakistan. Alhamdulillah, that is something that I have been achieving for the past continuously for the past 2-3 years. So by saying this, it's not just a name tag. The mission ہمارا جو بیک آف مائنڈ ہے وہ یہی ہے کہ ہم اپنی لیڈیز کو، اپنے یوتھ کو امپاور کریں، ان کو یہ سکھائیں، یہ بتائیں کہ اوکے وی ڈو انڈرسٹینڈ دا ڈگریز آر امپورٹنٹ بٹ سائڈ بائی سائڈ اسکلز آر امپورٹنٹ ایز ویل. And that is what we are working on. These are the projects that we are working on. And youth کو empower کرنا، ویمن کو امپاور کرنا، ان خواتین کو امپاور کرنا جو بیسیکلی ڈپریشن کا اس وقت شکار ہیں
اور فائنینشیل اسٹرگلس کے ساتھ ڈیل کر رہی ہیں اور بیئر منیمم کے ساتھ وہ آپ کو پتہ ہے اپنے آپ کو مینیج کرنے کی کوشش کر رہی ہوتی ہیں. سو اگر تھوڑا سا اگر ہم پاؤنڈس کی بھی بات کریں, اگر کسی کے گھر میں ایکسٹرا 500 پاؤنڈس بھی آ جاتا ہے, اٹ کین برنگ اے میسو چینج اینڈ ڈفرنس. So, of course, everybody starts as a supplementary income with us, but they can take it to the full-time income as well. So, I'm a diamond manager. I'm the only JLT from Pakistan and Middle East, alhamdulillah. And this is my introduction. Thank you. زبردست. بہت اچھا لگتا ہے جب ہم پاکستان کا اس طرح سے نام روشن کرتے ہیں اور اس طرح کے لوگ جیسے آپ جیسی پرسنالٹیز اٹھ کے آتی ہیں, کیونکہ جو ایک ہمارا تھوڑے سے مائنڈ میں ہے نا کہ خواتین یہ نہیں کر سکتی یا خواتین گھر بیٹھے کچھ ایسے اسکلز جو ہے یوٹیلائز نہیں کر سکتی, لیکن آپ نے اس کانسیپٹ کو بالکل ٹوٹلی چینج کر کے رکھ دیا. اچھا بینش, یہاں پہ میں آپ سے ایک اور کویشچن کرنا چاہوں گی. بڑا چیلنجنگ ہوتا ہے ڈفرنٹ, جیسے آپ نے بات کی کہ خواتین ڈپریشن کا شکار ہو جاتی ہیں, تو جب یہ خواتین اس طرح کی خواتین آپ کے پاس آتی ہیں, ان میں آپ کانفیڈنس ڈیولپ کرتی ہیں, کوئی ایسا چیلنجنگ مومنٹ آپ کے ساتھ ہو یا آپ کو ایسا انسپریشنل واقعہ کو ہمارے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہو جس کی پرسنالٹی ٹوٹلی آپ کی وجہ سے چینج ہو گئی؟ Yes, of course, why not? There are so many, because I do not call just myself as a CEO, as a mentor. I call myself as a life coach as well, because ظاہر سی بات ہے جب ایک خاتون جس نے کافی کچھ ڈیل کیا ہوتا ہے بہت سالوں سے, اور جب وہ ہمارے پاس آتی ہیں تو آف کورس بہت سے ایسے کیسز ہوتے ہیں کہ ان کے پاس سوشل میڈیا اکاؤنٹس تک نہیں ہوتے, اور آپ کو پتہ ہے ہم سوشل میڈیا کی بات کرتے ہیں تو آپ بالکل زیرو اسکریچ سے اسٹارٹ کرتے ہو اپنے اسٹارٹر کو, اور وہ اسکلز بھی آپ کو سکھانی پڑتی ہیں جو بالکل ABC والی اسکلز ہوتی ہیں. تو یس, دیر آر سو مینی کیسز, جیسے کہ دیر آر ویمن ہو ور ڈیلنگ ود ایون ڈومیسٹک ابیوز از ویل, جنہوں نے ہمیں جوائن کیا. بہت سی بچیاں ایسی ہیں جنہوں نے ہمیں جوائن کیا اور اس وقت دے آر میکنگ اے ویری گڈ انکم. آف کورس آئی وڈ ناٹ لائک ٹو نیم اینڈ مینشن دیئر نیمز ہیئر, بٹ دیر آر ہنڈریڈس اینڈ تھاؤزنڈس آف کیسز ایز سچ. تو میں یہی کہنا چاہوں گی کہ دیر از ناٹ جسٹ ون اسٹوری, but yes, there are different stories, lekin believe me, this is the only platform that I have understood. My only reason کہ میں اگر اس کے ساتھ stick on ہوں نا اور میں اس کو highly promote کرتی ہوں till date, like it's been 8 years کہ I'm affiliated with this, is that کہ it can change your life 360 degrees, you know. اور وہی جو خواتین آف کورس ڈپریشن کا شکار ہے, ویئر از اٹ کمنگ فرام؟ ایز اے ڈائٹیشین آئی نو ایوری تھنگ از کنیکٹڈ آپ کی گٹ کے ساتھ, ٹھیک ہے. آف کورس ہم اس انڈسٹری کو بلانگ کرتے ہیں تو آف کورس وی ہیلپ آؤٹ ود دا سپلیمنٹیشن ایز ویل. آپ کو سپلیمنٹس گائڈ کرتے ہیں, پھر اس کے بعد وی ہیو پروگرام, مائنڈ کوچنگ پروگرامس, جس کے تھرو ہم آپ کو گائڈ کر کے لے کر ساتھ چل رہے ہوتے ہیں. آپ کو کمیونٹی ملتی ہے, آپ ایک ہیلدی کمیونٹی کا پارٹ بنتے ہیں جہاں آپ کو اپنی وائس شیئر کرنے کا موقع ملتا ہے. وہ خواتین جن کو ڈیفینیٹلی کوئی ریکگنیشن لائف میں کبھی نہیں ملی ہوتی, when they get recognized, when they get these warm hugs from all these women from worldwide, not just from one country, we meet together, you know, once a year ہمارے success days ہوتے ہیں. Inshallah, we are going to have the biggest success day in Pakistan, which is going to be with more than 5,000 people. And of course, we are at the moment working with, 30 plus countries. تو بہت ساری ہماری ٹیم جو ہے ہزاروں کی تعداد سے ڈفرینٹ کنٹریز سے فلائی کرے گی, پاکستان آئے گی. تو انشاءاللہ آئی وڈ جسٹ سے کہ every single story of my team member, of these women, of these children جو بھی ہمارے ساتھ affiliated ہیں, they all are like worth sharing and hearing for sure. So yeah, this is it. اوکے, اچھا اس بات پہ میں آپ سے بڑی خوبصورت, بڑی انسپریشن آپ نے بات کی ہے. عام خواتین ہمیں سن رہی ہیں بینش اس ٹائم, تو آپ ان کو کیا ایڈوائس کریں گی کہ وہ آپ کو کس طرح سے, کہاں سے سٹارٹ کریں؟ کیونکہ بے شک UK ہے لیکن بہت ساری خواتین ہچکچاتی ہیں, بہت ساری خواتین جھجکتی ہیں کام کرنے کے نام سے, کیونکہ ان پہ ذمہ داریاں بہت زیادہ ہیں. تو ان کے لیے وہ کہاں سے سٹارٹ کریں؟ آپ اگر ان کو گرومنگ کرتے ہیں یا آپ ان کو بتاتی ہیں کہ ان کے اسکلز کہاں ہیں, وہ پہلے تو آپ ریکاگنائز کیسے کرتی ہیں, کیسے پہچانتی ہیں, اور پھر جب آپ کو وہ اپروچ کرتے ہیں تو وہ خواتین کہاں سے سٹارٹ کریں؟ کیا وہ ایک فون سے سٹارٹ کر سکتی ہیں یا ان کو لیپ ٹاپ یا اس طرح کے ڈیوائسز کی ضرورت ہوگی؟ آپ لوگوں کی ریکوائرمنٹ میں ہے یہ ساری چیزیں؟ کیونکہ عام خواتین سن رہی ہیں, میں وہاں سے زیرو سے سٹارٹ کرنا چاہ رہی ہوں تاکہ ہماری خواتین کے لیے بڑا آسان ہو کہ اگر وہ چاہتی ہیں آن لائن بزنس کرنا اور وہ اس چیز میں ہیں تو کس طرح سے وہ آپ کے ساتھ چل سکتی ہیں. It's very easy. We all scroll. اور بہت خوبصورت سوال آپ نے پوچھا ہے کہ بالکل کیسے کوئی کانٹیکٹ کر سکتا ہے, کیسے اسٹارٹ اپ لے سکتا ہے. بہت لوگ ڈرتے ہیں, گھبراتے ہیں کہ پتہ نہیں whether I'll be able to do it or not.
اور یہی ہوتا ہے کہ وی ہیو ڈفرنٹ پروگرامس, یو ہیو ٹو فرسٹ گو تھرو دیٹ کورس. آپ اس کورس کو پہلے اٹینڈ کرتے ہو, آپ کا آئی کیو چیک کیا جاتا ہے, اس کے بعد آپ کا لیول آف انتھوزیازم دیکھا جاتا ہے, پیشن دیکھا جاتا ہے. دس از دا اونلی تھنگ دیٹ از ریکوائرڈ. جو میں پرسنلی دیکھتی ہوں, اگر آپ کے اندر مجھے تھوڑا سا بھی اسپارک پیشن نظر آ جاتا ہے کہ آپ واقعی اپنی لائف چینج کرنا چاہ رہے ہو, تو وی دین ٹیک یو ایز پارٹ آف دا ٹیم, وی گیو یو چانس ٹو گیٹ اسٹارٹیڈ ود اس. اور بہت سمپل سا پروسیس ہوتا ہے, ود ان 30 منٹس آپ کا اکاؤنٹ جنریٹ ہو جاتا ہے. آف کورس انٹرنیشنل کمپنی ہے, 160 پلس کنٹریز میں ہمارے ہیڈ آفیسز ہیں. یو کے کا ہمارا اس وقت ہیڈ آفس, سچ اے بیوٹیفل, مجھے اس وقت ایگزیکٹلی لوکیشن نہیں پتا, لیکن آئی وڈ ڈیفینیٹلی شیئر ود یو آل, بٹ اٹس اے بیوٹیفل بلڈنگ. اور دیر آر سو مینی ہیڈ آفیسز دیٹ وی ہیو ورلڈ وائڈ. آپ پاکستان کہہ لیں, مڈل ایسٹ کہہ لیں, تو 160 پلس کنٹریز میں ہم لیگلی رجسٹر ہو کر کام کریں. اب یو کے میں اکثر لوگ ڈفرینٹ ویزاز کے اوپر ہوتے ہیں, تو اکثر ہمارے پاس جو خواتین آتی ہیں وہ کہتی ہیں کہ ہمارے پاس پرمٹ ہے کہ ہم یہ کام کر سکتے ہیں. آپ بالکل کام کر سکتے ہیں, بڑے فریلی کام کر سکتے ہیں, کوئی باؤنڈ نہیں, کچھ نہیں, کوئی ایشو آپ کے ریزیڈنسی کسی کے اوپر کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. سو الحمدللہ دس از ہاؤ پیپل اسٹارٹ ود اس. ود ان 30 منٹس آپ کا اکاؤنٹ جنریٹ ہو جاتا ہے, آپ کا اکاؤنٹ کریٹ ہو جاتا ہے, آپ کی ٹریننگ اسٹارٹ ہو جاتی ہے, اور اس کے بعد آپ کو سکھایا جاتا ہے. ہمارے کچھ اسٹیپس ہوتے ہیں, بیسیکلی آئی ورک آن اے سسٹم دیٹ آئی کال انویسٹ, لرن اینڈ ٹیچ. وہ آپ کو سکھایا جاتا ہے, اینڈ دین آف کورس جب آپ ان 3 پروسیسز کو کراس کر لیتے ہیں, یو ریچ ٹو دی ایکسیلنس. زبردست. اسی طرح جیسے یو کے پروجیکٹ کی بات کی ہے, ہمارے ساتھ سعدیہ موجود ہیں. سعدیہ, آپ بتائیں کہ یو کے جو پروجیکٹس ہیں اس میں کون سی ایسی آپ لوگ اس پہ جس پہ فوکس کر رہے ہیں, کہ کون سے آپ کی ایسی باتیں ہیں؟ جی سعدیہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. جی, فرسٹ آف آل تو یو کے میں چونکہ ہمارا تھوڑا سا لائف اسٹائل ڈفرینٹ ہے پاکستان سے, تو ہمیں یہ دیکھنا پڑا ہوتا ہے کہ کون کس طرح سے ہمارے جو سسٹم ہے, جو ہمارا نالج اس کو کیسے وہ ہم اکوموڈیٹ کر سکتے ہیں. جی. اینڈ وہ پھر اکارڈنگلی ہم اسٹوڈنٹ ہیں, جابینس ہیں, ہاؤس وائفس ہیں, ان کو ہم ان کے طریقے کے ساتھ اکارڈنگ ٹو دیئر نیڈس اینڈ ایبلٹیز اس کے مطابق ہم لے کے چلتے ہیں. اچھا, آپ ٹیچر تھیں بائی پروفیشن, رائٹ؟ جی, ٹیچر سے وومن آپ بنی بزنس وومن, تو کیا یہ کمیونیکیشن ڈیفینیٹلی بہت امپورٹنٹ ہے بزنس وومن بننے کے لیے؟ تو کمیونیکیشن اسکل کسی حد تک تو آپ کے کام آئے ہوں گے. نہیں, دونوں جو ہے وہ لیڈرشپ ہے نا, ٹیچنگ بھی لیڈرشپ ہے, آپ لیڈ کر رہے ہو, اپنی کلاس کو بھی کر رہے ہو, ساتھ میں کولیگس بھی ہیں اور پیرنٹس کے ساتھ بھی. اسی طرح سے یہ جو ہمارا اپنا سرکل ہوتا ہے, یہاں بھی آپ جب ٹیم آپ کو جوائن کرتی ہے, آپ ٹرین کرتے ہو, تو ایکچولی اٹس لیڈرشپ اسکلس. لیکن اوبیسلی جو پرسنل ڈیولپمنٹ ہے, کمیونیکیشن, وہ زیادہ تر مجھے یہاں سے ملی ہے. تو بیفور آئی واز دا پرسن کہ اگر میٹنگ میں بیٹھے ہوئے تھے تو میں کیا کرتی تھی کہ اگر یہ ڈسکس ہوگی بات ٹھیک ہے, ورنہ میں ای میل کر کے پوچھ لوں گی, مطلب آپ ہے نا. اب میں کہتی ہوں کہ نہیں, تو میری جو پرسنل ڈیولپمنٹ میں جو کمیونیکیشن اسکل ہے, اس میں لسننگ امپروو ہوئی ہے, کیونکہ جب تک آپ کسی کو لسن نہیں کرو گے, آپ اوبیسلی ان کی جو پرابلمس ہیں ان کو سالو نہیں کر سکتے. اینڈ دا ادر تھنگ از اوبیسلی آپ ان کو ان کے طریقے سے لے کے چلتے ہیں, کیونکہ ایوری باڈی از ڈفرینٹ, اور ہم ٹیلر کرتے ہیں کہ ایک بندہ جو ہمارے پاس آیا اس کو سمجھ کے دیکھ کے, اب ایک لیول پہ میٹرک پاس ہے, ایک پہ آپ PhD پرسن ہے, دونوں ہمارے ساتھ کام کریں, تو ہم کیسے لے کے چلتے ہیں ان کو, یہ ہماری اسپیشلٹی ہے. بالکل. اور ایسی خواتین بھی آپ کے پاس آتی ہوں گی بہت ساری, جیسے مدرز ہیں جن کو آپ نے موٹیویٹ کیا ہوگا اس سلسلے میں, کوئی ایسی مدر کا جس کا آپ انسیڈنٹ ہم سے شیئر کریں؟ بالکل, 2 بچے تھے ان کے, اور انہوں نے بڑا مطلب ایک ہچکچاتے ہوئے مجھے پوچھا کہ میٹرک پاس ہوں اور زندگی میں کبھی نہیں کچھ کیا, میرا دل چاہتا ہے, میں چینج کرنا چاہتی ہوں اپنی لائف کو. تو میں نے ان کو اوبیسلی یہاں سے میں نے یہ بھی سیکھا ہے کہ آپ نے کسی کو جج نہیں کرنا. مطلب ہر بندہ, ریسنٹلی امریکہ سے کسی نے مجھے جوائن کیا, شی واز ان لیٹ 50s, تو ماشاء اللہ سے وہ بھی کام کر رہی ہیں, یہ جو ہے میٹرک پاس ہے. تو مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے کہ ہر بندہ جو میرے ساتھ ہے وہ کنیکٹ کر پاتا ہے. تو انہوں نے ماشاء اللہ سے میرے ساتھ جوائن کیا ہے, اپنی لائف کو چینج کیا ہے, اینڈ اٹ میکس یو لائک اے لٹل بٹ مور کائنڈ آف پراؤڈ بھی آپ ہوتے ہو, ہیپی بھی ہوتے ہو, کیونکہ میرا دوسرا پروفیشن جو ہے, جب آپ سوسائٹی کی اور کمیونٹی کی خدمت کر رہے ہو, ریوارڈ کر رہے ہو نا, وہ بھی آپ کو ایک سیٹسفائیڈ ہوتا ہے. لیکن یہ والا جو ہے, جب آپ کنیکٹ ہوتے ہو ایک پرسن کے ساتھ اور وہ آپ کو فیڈ بیک دے رہا ہے کہ آپ کی وجہ سے مجھے
बड़ा कॉन्फिडेंस आया, मैं अब बड़ी महफिल में बोल लेती हूँ, पहले मैं घबराती थी। और ये बड़ी अच्छी आपको चीज़ें लगती हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह यू नो यू आर गेटिंग दिस अपॉर्चुनिटी। ज़बरदस्त, यही होता है कि जब आपका काम जो है वो आपको बोले और ख़वातीन आपके साथ कोऑपरेट करें और उनमें वो कॉन्फिडेंस डेवलप हो, इसी को बोलते हैं वुमेन एम्पावरमेंट। हमारे साथ जो है वुमेन एम्पावरमेंट, एक और हमारी वुमेन भी हमारे साथ काम में चल रही हैं। शाजिया हमारे साथ मौजूद है। शाजिया, कहाँ तक आपकी रेसिपी पहुँची, प्लीज़ हमारी ऑडियंस को बताइए। ये अभी मैंने सूजी में पानी डाल के और मसाले डाल के इसको मिक्स कर लिया था। थोड़ा सा ये इस काबिल हुआ है कि इसको हाथ लगाया जा सके, यानी थोड़ा ठंडा हो गया। तो इसमें मैंने अब आलू जो है वो मिक्स कर रही हूँ, और उसके बाद आलू को अच्छी तरह से इसके साथ मिक्स करने के बाद इसके हम छोटे छोटे इस तरह से इसके हम बाइट्स बनाएंगे, बाइट साइज़ के, और उनको हम फ्राई करेंगे। और अगर हमारे पास टाइम हुआ तो हम स्वीट चिली सॉस भी साथ में बनाएंगे। ठीक है शाजिया, ज़बरदस्त। इस रेसिपी का हम वेट करेंगे। चलते हैं हम जवेरिया की तरफ। जवेरिया, जैसे यूके प्रोजेक्ट की बात की है कि आप जो यूके प्रोजेक्ट्स की मैनेजर हैं और हैंडल कर रही हैं, तो बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आते होंगे। यहाँ पे क्या डिफ़िकल्टीज़ हैं कि आपको लगता हो डिफरेंट किस्म की ख़वातीन से आप मिलते हैं, क्योंकि हम डिफरेंट कंट्रीज से आए हुए लोग हैं यहाँ पे, मल्टी कल्चरल, तो फिर आप उनको कैसे हैंडल करती हैं, उनकी प्रॉब्लम्स को कैसे टैकल करती हैं, टारगेट करती हैं, और फिर आप उनकी सोल्यूशंस से वर्क करती हैं? जी बिल्कुल। सो यहाँ पर जैसे आपने मेंशन करा, बहुत डिफरेंट कल्चर के भी लोग हैं, डिफरेंट बैकग्राउंड से हैं, स्पेशली इवन हमारे बैकग्राउंड में सब जो है वो जॉबियंस नहीं है। कोई जॉब करता है, कोई अगेन जैसे कि सोशल आपका वीज़ा स्टेटस क्या है, इस तरह के बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं। और इवन जो जॉब कर रहे होते हैं उनका अक्सर होता है कि टैक्स वगैरह का क्या इशू है, हम सेल्फ एम्प्लॉयड के तौर पे काम कर सकते हैं कि नहीं। और ज़्यादातर टाइम मैनेजमेंट आई थिंक यहाँ पर, क्योंकि ज़िंदगी बहुत फास्ट है, तो हमें लगता है कि बस वीक आया है और ख़त्म हुआ है। तो ये भी एक बहुत चैलेंज होता है कि लोगों को लगता है कि नहीं, अगर हमने कुछ और करना है या हमें एक सेकंड सोर्स ऑफ इनकम चाहिए, तो हमारे पास बहुत ज़्यादा टाइम होना चाहिए या हमें सब कुछ छोड़ के करना पड़ेगा। तो हमारी अपॉर्चुनिटी ऐसी है कि उसमें आपके पास बहुत फ्लेक्सिबिलिटी है। आप उसमें इवन जो हम फ्री टाइम जैसे स्क्रॉलिंग करके, हम चाहे जितने भी बिजी हों, यहाँ पर भी ये चीज़ है कि हमारे पास इतना टाइम होता है कि हम फ़ोन पर या सोशल मीडिया पर उसको अपना स्पेंड करते हैं। तो इस प्रेशर को आप कैसे हैंडल करती हैं? ज़ाहिर है यहाँ के कंट्रीज़ की रिक्वायरमेंट्स डिफरेंट हैं, तो उसको आम खातून कैसे हैंडल करें? सो बेसिकली हम जो स्किल्स यहाँ पर आपको सिखाते हैं उसमें एक टाइम मैनेजमेंट बहुत बड़ा स्किल है, विच जो मैंने भी यहाँ पर सीखा है कि आपको टाइम मैनेजमेंट, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, कम्युनिकेशन, इन सब स्किल्स के साथ साथ टाइम मैनेजमेंट एक बहुत बड़ा स्किल है जो आप सीखते हैं यहाँ पे, कि किस तरह से आपने डिसिप्लिन के साथ अपनी बाकी सारी चीज़ों को लेकर भी चलना है, लेकिन अपनी फैमिली को भी टाइम देना है, और अपने आप को, अगेन वुमेन एम्पावरमेंट एक वही चीज़ है कि आप एक फाइनेंशियली स्ट्रांग हो रहे हैं, और जब फाइनेंशियली आप स्ट्रांग होते हैं तो आई थिंक उससे आपकी बहुत सारी चीज़ें लाइफ में ऑटोमेटिकली, आपके रिलेशनशिप्स में बेहतरी आती है, आप अपने घर वालों के साथ खुश होते हैं। जैसे बीनिश ने बताया कि डिप्रेशन की बड़ा खवातीन शिकार हो जाती हैं, कि घर का ही डिप्रेशन, काम का डिप्रेशन बहुत ज्यादा हो जाता है। वेदर का डिप्रेशन हमारे यूके के वेदर को तो सब जो है जी। आपसे हम स्कॉटलैंड के वेदर के बारे में पूछेंगे। हम अपने ऑडियंस को बताते चलें कि स्कॉटलैंड से डायरेक्ट इन्होंने हमें ज्वाइन किया सादिया ने। सादिया से हम स्कॉटलैंड के वेदर पे पूछेंगे। और सादिया, आप दोनों से मैं ये क्वेश्चन करना चाहूंगी कि आप लोगों ने किस तरह से डिफरेंट है, थोड़ा सा जरा, क्योंकि हमारा ब्रेक का टाइम होने वाला है, शॉर्ट आंसर मुझे चाहिए कि यूके के प्रॉब्लम्स और स्कॉटलैंड के प्रॉब्लम्स क्या बहुत कॉमन है कि कुछ डिफरेंसेस हैं इनमें? जो ये मेन हमारा काम है, इसमें फ्लेक्सिबिलिटी और अडेप्टेबिलिटी ये आपको सिखाई जाती है। Right. तो यहाँ पे अगर आप ये हमारे साथ ज्वाइन करते हैं तो आई मस्ट से कि आपको ज़रूर वो जो है वो आप काबिल हो जाएंगे। अगर आप नहीं भी कर रहे, कहीं पे थोड़े हैं, ऊपर हैं, नीचे हैं, तो हमारा जो सिस्टम है, जो हमारी स्किल्स हैं, जिस तरह से हमारे मैनेजर्स फ्रॉम ऑल यू नो वर्ल्ड वाइड वहाँ से आपको ट्रेनिंग्स मिल रही होती हैं, तो इसको ना बी फाइन। सो ये नेवर माइंड स्कॉटलैंड एंड इंग्लैंड, हम लोग तो यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, हर जगह हमारी टीम है जी। जो टीम मेंबर्स हैं उनकी प्रॉब्लम सबके सेम है। आई थिंक खवातीन के हमारी, स्पेशली इवन हमारी कम्युनिटी में तकरीबन सबके सेम प्रॉब्लम्स होते हैं, बट चाहे आप जिस भी बैकग्राउंड से हो, जॉबियन हो या हाउस वाइफ हो, ऑलमोस्ट सेम प्रॉब्लम्स होते हैं। बट यहाँ पर आप वो सारे स्किल्स सीखते हैं कि उनके साथ आपने किस तरह से टैकल करना है। जिस तरह जो सबसे बड़ी चीज़ है आई थिंक, जो आपको फाइनेंशियल फ्रीडम, फ्लेक्सिबिलिटी के साथ मिल रहा होता है,
उससे आपकी लाइफ में वैसे ही बहुत सारे चेंजेस आते हैं। तो क्या मजा आता है अपनी इनकम का एक बड़ा जो जनरेट होती है, तो कभी मियाँ जी को कह के दिखाया आपने कि नहीं मेरी इनकम है? बिल्कुल, एक्चुअली मैंने तो हॉलीडे पे लेके गई हूँ अपनी ये हस्बैंड देखें, को। ये सबसे अच्छी जो ये आपको ऐसी कोई यानी कि काम ऐसा करना चाहिए, और खवातीन बड़ा प्राउड फील करती हैं। ज़ाहिर हस्बैंड्स तो करते हैं, वो अपनी जिम्मेदारी पूरी निभाते हैं हमारे, लेकिन ये है कि जब खवातीन इस तरह से निकल के आती हैं और वुमेन एम्पावरमेंट पे काम करती हैं और अपने काम को, अपने स्किल्स को यूटिलाइज करके, इस्तेमाल करके वो बहुत अच्छे से अपनी कोई काम करके दिखाती हैं, ऐसा तो खवातीन क्या, उनके घर वाले क्या, माशरा क्या, हर बंदा खुश होता है ना। अच्छा, बच्चे भी बड़ा प्राउड फील करते बच्चों पे हैं? बड़ा इम्पैक्ट होता है। बच्चे, हाँ, बच्चों के क्योंकि सक्सेसफुल मदर कैन मेक सक्सेसफुल किड्स, ये है ना फैमिली। बच्चों को सिर्फ ये नहीं लगता कि हमारी माँ जो है वो एक सिर्फ खाना बनाना है, उसको सफाई करनी है, बस उसकी अपनी कोई पर्सनालिटी नहीं है। तो आई थिंक स्पेशली लड़कियों के लिए जो बच्चियाँ हैं, उनको अपनी माँ को एक स्ट्रॉन्ग एम्पावर्ड वुमेन देख के उनके लिए भी, ये उनकी तरबियत के लिए भी अच्छा है कि वो भी अपनी ज़िंदगी में, उनका भी एक गोल है कि हमने भी कुछ करना है, कुछ बनना है, अपने पाँव पर खुद खड़ा होना है, अपने हस्बैंड्स पे या फादर्स पे डिपेंड नहीं थोड़ा करना। सा हमारे ब्रेक का टाइम हो गया, नाज़रीन हमारे साथ रहिएगा, छोटे से ब्रेक के बाद मिलते हैं आपसे दोबारा। जी, वेलकम बैक। खुश आमदीद कहते हैं अपने तमाम ऑडियंस को, और हमारी कॉल्स ओपन हैं, हमारी लाइंस ओपन हैं। आप हमारे गेस्ट से बात कर सकते हैं, इनसे पूछ सकते हैं कि किस तरह घर बैठे आप रोज़गार कमा सकते हैं, अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। हमारे साथ बीनिश मौजूद हैं। बीनिश, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी, ये जो सोशल मीडिया का आपने कॉन्सेप्ट था, एक ड्रेस डिज़ाइनर आप थी या आप न्यूट्रिशनिस्ट थी, उसमें आपने सोशल मीडिया को आपने इतने अच्छे से इस्तेमाल किया, उसकी स्किल्स को आपने इतने अच्छे से यूटिलाइज किया, ये ख्याल आपको कैसे आया, और इसमें आप क्या सिखाती हैं एक आम खवातीन को कि क्या उनको, सिर्फ हम स्क्रोलिंग तो सब करते हैं, लेकिन उसमें कैसी, कौन से डिफरेंट स्किल्स हैं जो कि आपसे सीखने चाहिए? जी, बिल्कुल, आई वाज रनिंग माय स्टोर। बिल्कुल मैं अपना रन कर रही थी स्टोर क्लोथिंग का, लेकिन दौरान रन करते हुए मुझे एहसास हुआ कि मेरी अपनी हेल्थ बहुत ख़राब हो गई थी। और क्योंकि जाहिर सी बात है, जब आप कोई भी ट्रेडिशनल काम कर रहे होते हैं, आप सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं या आप जॉब कर रहे होते हैं, तो आपका एक बहुत टाइम दिन का जो है वो बाहर गुजर रहा होता है घर से। और अक्सर जब घर से बहुत ज़्यादा टाइम बाहर गुजर रहा होता है, तो आपकी ही हेल्थ जो है वो खुद इफेक्ट होती है उससे ना। तो मैं, जब मेरी खुद तबीयत खराब हुई और मैंने बेसिकली प्रोडक्ट यूज करना स्टार्ट किया इसी वेलनेस कंपनी का, तो जब मैंने प्रोडक्ट यूज करना शुरू किया, तो एज अ डाइटिशियन मुझे पता है कि एवरी जो भी चीज़ है वो आपकी गट से स्टार्ट हो रही है ना, दिमाग तक। अगर आपका गट ठीक है तो भाई दिमाग ठीक है, आपकी इम्यूनिटी ठीक है तो आपकी बोन्स तक ठीक है, अगर आपकी इम्यूनिटी ठीक नहीं है तो आपकी बोन्स तक जो है वो गलने लग जाती हैं। खैर, दिस वाज द कॉन्सेप्ट दैट आई हैड, लेकिन फॉर एन एवरेज वुमेन आल्सो अल्हम्दुलिल्लाह स्टेप बाय स्टेप हर चीज की गाइड प्रोवाइड की जाती है। और जो भी बेसिकली आप समझ लें कि ये एक एकेडमी है, कम्युनिटी तो है ही है, ये एक एकेडमी है जहां पर आप वो बन सकते हैं जो आप जिंदगी में एस्पायर करते थे बनने के लिए। जरूरी नहीं है कि आपकी कोई डिग्री बैकग्राउंड होगी न्यूट्रिशन की या डॉक्टर की। हमारे पास देयर इज टन्स ऑफ डॉक्टर्स जो इस वक्त हमारे साथ काम कर रहे हैं, बहुत हर शोबे से लोग हमारे साथ काम कर रहे हैं। और बस यही है कि जब आप, जाहिर सी बात है, आते हैं तो आपको हर तरह की मेंटरशिप प्रोवाइड, बिजनेस मेंटरशिप आपको मिलती है, आपको माइंडसेट ट्रेनिंग मिल रही होती है, आपको फिटनेस से रिलेटेड ट्रेनिंग्स मिल रही होती हैं, आपको सोशल मीडिया ट्रेनिंग्स मिल रही होती हैं। तो जब आपको ट्रेनिंग्स मिल रही होती है, ट्रेनिंग सारी ऑनलाइन अवेलेबल होती हैं, आपको रिकॉर्डेड भी मिलती हैं, आपको लाइव भी मिलती हैं। तो उसमें ये होता है कि आप अपना टाइम भी मैनेज कर लेते हो, आप इंजॉय भी करने लग जाते हो, आपका एक स्ट्रक्चर भी बन जाता है। और फिर जाहिर सी बात है, जब आप ये 20-25 मिनट की, 30 मिनट की ट्रेनिंग को सुनकर जब आपको इतनी वैल्यू मिल रही होती है, तो आप अल्हम्दुलिल्लाह जब उसको अप्लाई करते हो तो यू आर एबल टू बिल्ड योर ओन बिजनेस इन अ बेटर फॉर्म। ज़बरदस्त। तो हम शादिया की तरफ चलते हैं। शादिया ने मेरा ख्याल है फ्राइंग शुरू कर दी है। शादिया, हमारी ऑडियंस से कोई स्टेप मिस ना हो, तो आप प्लीज़ ज़रा बताइए ऑडियंस को, क्या आप क्या कर रही हैं आप? हाँ मरियम, मैंने जैसे आपको पहले बताया था कि सारे इस मसालों को और आलू और सूजी को जो पकाया था पानी में, उसको अच्छी तरह से मिक्स करके उसके इस तरह के छोटे छोटे हम बाइट साइज़ सिलेंडर शेप बना लेंगे। अगर आप कोई और शेप भी बनाना चाहते हैं तो बना लें। उसके बाद हम इसको फ्राई कर लेंगे। फ्राई करने के बाद फिर ये रेडी है सर्व करने के लिए।
ज़बरदस्त, चलें आपकी सर्व करने का हम वेट करेंगे और रहिएगा हमारे साथ। जी नाजरीन, जी बीनिश, मैं आपसे एक और क्वेश्चन करना चाहूँगी। आप रिवॉर्ड्स की भी बड़ी ऑफ़र करते हैं, रिवॉर्ड्स क्या होते हैं, किन लोगों को आप प्रोवाइड करते हैं, कोई उनकी कोई स्पेसिफिक टारगेट्स होते हैं कि जिन खवातीन को आप लोग फिर आफ्टर सम टाइम रिवॉर्ड्स करते हैं, देते हैं उन्हें? जी, रिवॉर्ड आपका बेसिकली फ्रॉम द वेरी बिगनिंग स्टार्ट हो जाता है। Okay. जो आपका स्पॉन्सरिंग बोनस इटसेल्फ है, जब आप हमारा कम्युनिटी ज्वाइन करते हैं, जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि इट्स नॉट जस्ट इन्वेस्ट, इट्स लर्न एज वेल। ये दोनों साइड बाय साइड चलते हैं, यू लर्निंग एंड यू आर मेकिंग मनी एज वेल। सो मतलब यू आर एफिलिएटेड विद समथिंग जहाँ पर आप चलें, जस्ट टेक इन योर माइंड अपने एग्जांपल के तौर पे कि आप एक यूनिवर्सिटी का पार्ट हैं, यहाँ पर आपकी एजुकेशन चल रही है और यहाँ साथ ही साथ आपको अर्निंग का भी मौका दिया जा रहा है। तो दिस इज हाउ बेसिकली हमारा जो है ना वो स्ट्रक्चर काम करता है। सॉरी, मैं क्वेश्चन को थोड़ा सा अगर आप दोबारा रिपीट कर दें, मेरे जहन से एकदम स्किप ऑफ हो गया। रेफरेंस रिवॉर्ड्स की हम बात करें कि आप जो Okay, रिवॉर्ड्स देते हैं, आपने कहा कि rewards, बड़ा स्टार्ट से स्टार्ट हो जाता है रिवॉर्ड देना जी, अपने बिल्कुल। जी मेंबर्स को। ऐसे ही है, जी बिल्कुल। तो हमारे ग्लोबल पेड ट्रैवल्स होते हैं। अब जैसे मैंने नेक्स्ट मंथ पेरिस ट्रैवल करना है, दिस इज ऑल पेड बाय द कंपनी। Right. और उसी तरीके से इससे पहले मैं डिफरेंट कंट्रीज जो हैं वो ट्रैवल कर चुकी हूँ, नियर टू 12 कंट्रीज जो स्पॉन्सर ट्रिप्स रही हैं मेरी सारी। तो ये इनके अलावा जो बेसिक स्टार्टर है उसके लिए भी जाहिर सी बात है इंसेंटिव्स होते हैं, और ये सारे कैश इंसेंटिव्स होते हैं, वॉच इंसेंटिव्स होते हैं, आईपैड इंसेंटिव्स होते हैं और उम्रा इंसेंटिव्स होते हैं जिनको हम केटर करते हैं। ऑफ कोर्स इनके लिए टारगेट्स, मैं इसको टारगेट नहीं कहती, लेकिन मैं ये जरूर कहती हूँ कि देयर आर सर्टेन वेज जिसके थ्रू आप अपने मार्क को पहुंच सकते हैं। वो आपकी एक बेसिक ट्रेनिंग हो रही होती है, आप अपनी मंथली इनकम तो जनरेट कर ही रहे होते हैं, आप अर्न कर रहे होते हैं, लेकिन उसके साथ साथ आप इन इंसेंटिव्स को भी क्वालिफाई करते हैं। तो वो एक आप समझ लें केक के ऊपर वो जो चेरी टॉप पे होती है ना, वो वाला हिसाब है। जी। लेकिन दिस इज हाउ यू नो, दिस इज हाउ वी से कि जब आप हमें ज्वाइन करते हैं, हमारे इस कम्युनिटी का पार्ट बनते हैं, आपको तभी इसका बेटर एसेंस जो है वो समझ आता है। क्योंकि बजाय सोशल मीडिया के ऊपर तो आपको पता है कि यू सी अ लॉट ऑफ थिंग्स, बट यू ऑल्सो गेट कंफ्यूज कि ओ अच्छा ये चीज ऐसे बिल्कुल। हो सकती, नहीं हो सकती ना। जी। लेकिन एक ऐसी अपॉर्चुनिटी, एक ऐसी कंपनी जो तकरीबन 50 साल पुरानी है, हमारी एज से भी ज्यादा आप सोचे पुरानी है, और एवरी सिंगल ईयर उसकी ग्रोथ जो है वो बढ़ रही है। तकरीबन 4 नियर टू $5 बिलियन आप समझे कि उसका ईयरली टर्नओवर है कंपनी का। Right. तो आप समझ सकते हैं कि उसकी जो लेवल ऑफ गिविंग बैक टू पीपल है वो क्या होगी ना। मतलब अर्निंग मार्जिन यहाँ पर बहुत अच्छा है अल्हम्दुलिल्लाह। ज़बरदस्त, बहुत अच्छी आपने बात किया। और मैं कहती हूँ कि जो ख़वातीन हमें सुन रही हैं उनको समझ आ गई होगी कि ज़रूरी नहीं है कि आप सिंपल अपनी मेहनत करें, मेहनत पे ध्यान दें। जितना ज़्यादा आप मेहनत करेंगी उतने ही ज़्यादा आप कामयाबी के मनाजिल जो है वो तय करती जाएंगी। जवेरिया से हम पूछते हैं, जवेरिया अचीवमेंट्स की बात करूँगी मैं आपसे। यूके में आपने जब बहुत टाइम से आपने स्टार्ट किया, जब भी आपने स्टार्ट किया, क्या अचीवमेंट थी आपकी मेन? एक कॉलर है हमारे साथ, इस क्वेश्चन पे मैं आऊँगी, पहले हम अपने कॉलर की तरफ चलते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। डॉक्टर साहबा से बात करनी है जी। डॉक्टर साहबा से बात करनी है। मेरी लेग्स, मैं चल नहीं सकती, मेरे मसल बड़े वीक हो गए हैं, मैं क्या करूं? बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का, बहुत बहुत शुक्रिया। ज़ाहिर है वो हमारे डॉक्टर्स ही हैं जो वुमेन एम्पावरमेंट को जो है वो प्रमोट कर रहे हैं, तो मेरे लिए तो ये डॉक्टर से कम नहीं है। जी जवेरिया, हम इस क्वेश्चन पे आऊँगी आपसे। जी सो मैंने तकरीबन 2 साल पहले जो है काम स्टार्ट करा था बिज़नेस यहाँ पर, और इवन पहले साल में हालांकि मुझे कोई एक्सपीरियंस नहीं था, लेकिन जो यहाँ पर जिस तरह से सिखाया जा रहा है, इवन पहले साल में ही मैं लंदन में भी मैंने नंबर 1 पर थी, इस साल भी मैं 2024 में भी लंदन में नंबर 1 पर थी, और यूके में ओवरऑल टॉप 20s में मेरा नाम आता है अब। जी, आपको टॉप रिक्रूटर भी बोला जाता है, वो क्यों बोला जाता है? सो इसलिए बोला जाता है बेसिकली क्योंकि मैं उन खवातीन के लिए, उनके साथ, मेरी अपनी टीम में मैं उनके साथ हेल्प कर रही हूँ जो खुद भी कुछ करना चाहती हैं, और मैं उनको कोच कर रही हूँ कि वो भी अपने लिए कुछ कर पाएँ, जैसे अगेन वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर। सो मेरे साथ इस वक्त यूके से मैं नंबर 1 पर्सनली थी क्योंकि मैंने सबसे ज़्यादा उन लोगों की हेल्प करी, उन खवातीन की हेल्प करी, अपने साथ उनको लेकर चली हूँ और उनको अपने साथ शामिल कराया, उनको स्किल्स सिखाएं, तो उनको बेसिकली बिजनेस करना सिखाया है अपने साथ। तो जो खवातीन यूके में हैं वो आपसे अगर कांटेक्ट करें तो आप उनको क्या सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं? सो यहाँ पर बेसिकली हम 2 कैटेगरीज पे काम करते हैं, एक हेल्थ की है और एक वेल्थ की है। तो अगर आप हेल्थ पे काम करते हैं, क्योंकि हमारी प्रोडक्ट्स जो हैं वो हेल्थ एंड वेलनेस के रिलेटेड हैं, सो उसमें हम आपको सिखाते हैं कि किस तरह से आपने प्रोडक्ट्स के ऊपर काम करना है, वो क्या
الگ کیٹیگری ہے. ایک جو ویلتھ کی کیٹیگری ہے اس میں ہم آپ کو سکھاتے ہیں کہ کس طرح سے آپ نے سوشل میڈیا ڈیجیٹل اسکل سکھائے جاتے ہیں, جس میں آپ کو ڈفرینٹ مانیٹائزیشن کے اسکلز ہیں, ڈفرینٹ سوشل میڈیا پلیٹ فارمس پہ کس طرح سے آپ نے کام کرنا ہے ٹو بیکم اے بزنس کوچ, اور آپ کس طرح سے دوسری خواتین کی ہیلپ کر سکتے ہیں, اپنے آپ کو بھی امپاور کر سکتے ہیں اور دوسری خواتین کو جن کو آج کل آپ کو پتہ ہے اگین بجائے اس کے نہ صرف اسکرولنگ بلکہ بہت ساری خواتین ہیں جو بہت پڑھی لکھی بھی ہیں, ٹیلنٹ بھی ہیں, لیکن گھر کی رسپانسبلٹیز کی وجہ سے وہ کرنا بھی چاہتی ہیں کام لیکن باہر جا کر کام نہیں کر پاتی, تو وہ گھر میں فلیکسیبل آورز آپ لوگ پرووائڈ کرتے ہیں کہ آپ لوگوں کے جیسے کہ میٹنگ زوم پہ آپ لوگوں کی ہوتی ہیں تو آپ کو ٹائم اپنا مینیج کرنا ہے کہ کس ٹائم پہ آپ ان کو کوچنگ پرووائڈ کر سکتی ہیں, کس ٹائم پہ آپ انہیں ٹریننگ پرووائڈ کر سکتے ہیں, کہ آپ لوگ ریکارڈنگ والے جو سیشنز ہیں ان سے بھی آپ ان کو کوآپریٹ کرتے ہیں ان کے ساتھ؟ جی بالکل, اسپیشلی کیونکہ یہاں یو کے میں اسپیشلی کیونکہ کچھ لوگ جاب کرتے ہیں, ٹائمنگز جو ہے, اور کیونکہ ہماری ایک گلوبل کمیونٹی ہے تو ٹائم ڈفرینس ہوتا ہے, ہم ڈفرینٹ کنٹریز میں کام کرتے ہیں. میرا اپنا بزنس 6-7 کنٹریز میں ہے تو ٹیم ممبرز بھی ڈفرینٹ کنٹریز سے ہوتے ہیں, تو ڈیفینیٹلی اس چیز کو ہم اکوموڈیٹ کرتے ہیں کہ آپ کو, کیونکہ ہمارا کام ہے سکھانا, تو ہم اس چیز کو زبردست بات ہے کہ آپ لوگ وومن امپاورمنٹ پہ کام کر رہے ہیں اور کتنی آپ آسانیاں خواتین کو دے رہے ہیں کہ آپ اپنے کسی بھی اسپیئر ٹائم میں, آپ کا کوئی ٹائم آپ ان کو بتائیں اور اس ٹائم میں آپ کو آپ کی ٹریننگ جو ہے وہ پرووائڈ کی جائے گی. میں سعدیہ کی طرف آتی ہوں. سعدیہ, آپ کچھ اچیومنٹ پہ بات کرنا چاہوں گی میں آپ سے بھی, آپ اپنی کوئی بیسک اچیومنٹس بتانا چاہیں جو آپ نے اس کمپنی کو جوائن کرنے کے بعد آپ نے اچیو کی. جی مجھے ابھی 1 سال ہی ہوا ہے لیکن الحمدللہ آئی واز ٹاپ 3 جو یو کے, آئرلینڈ اور آئس لینڈ کے ریکروٹر تھے. آئی واز ون آف دیم, اینڈ لاسٹ ایئر آئی واز دا ٹاپ ریکروٹر ان اسکاٹ لینڈ. اور اس کے علاوہ وی ہیو جسٹ کوالیفائڈ فار آور پیرس ٹرپ ایز ویل. اینڈ اگین آئی مین مجھے لگتا ہے کہ سب سے زیادہ جو میری اگر یہ آپ سوچ رہے ہو انسینٹیوز, لیکن اگر آپ دیکھیں تو یہاں پہ جو گروتھ مائنڈ سیٹ ہے اس کی ڈیفینیشن اور پریکٹیکلی وہ میں نے یہاں سے سیکھی ہے. ہم ساری لائف یہ کرتے ہیں کہ یہ ہاں میں ایسی ہوں اور میں ایسی کروں گی, لیکن جب اب یہاں آتی ہوں تو روز آپ دیکھتے ہو میں کیسے اپنے آپ کو بہتر کر سکتی ہوں. تو جو ہمارے ساتھ میرے ساتھ جو لوگ بھی جوائن کرتے ہیں تو آئی تھنک آئی کین سی دا ڈفرینس کہ ہم جب جوائن کیا تھا تو اس پوائنٹ پہ تھے, اور یہ میں صرف بزنس کی بات نہیں کر رہی ہوں, میں پرسنالٹی کی بھی بات کر رہی ہوں. میں کہہ رہی ہوں کہ آپ چیزوں کو کیسے لینا سیکھتے ہیں, آپ زندگی کیسے جینا شروع کر دیتے ہیں. تو یہ ایک لائف سکلز ہے جو کہ مطلب آپ کو ارننگ اور لرننگ کے ساتھ ساتھ ایک آپ اپنی پرسنالٹی کو ایسا گروم کرتے ہیں کہ آپ کا جو مائنڈ سیٹ ہے وہ چیزوں کو وہ ایکسیپٹ کرتا ہے جو پازیٹیو ہے, نیگیٹیوٹی آپ سے دور چلی جاتی ہے. تو دس از آئی تھنک دا بگیسٹ اچیومنٹ آئی وڈ سے میرے لیے تو یہ ہے, کیونکہ اس سے آپ چیزوں کو کلیئر دیکھنا شروع کر دیتے ہیں. بالکل, اور جب آپ کلیئر ہیں تو آپ کلیئر آئیڈیاز بھی جو اپنی ان تمام وومن ہماری جو خواتین ہیں پیاری سی ان کو آپ دے سکتے ہیں. بینش ہمارے ساتھ موجود ہے. بینش, آپ سے آپ کی اچیومنٹ اور فیوچر پلانس کی میں بات کرنا چاہوں گی. آپ کی بہت ساری اچیومنٹس ہیں, آپ کچھ ہمارے آڈینس کو بتائیے کہ کیا آپ کی مین فوکس تھا اور آپ نے کس طرح سے ان کو اچیو کیا, کتنے ٹائم میں اچیو کیا, اور پھر آپ کے فیوچر پلانس پہ آتے ہیں. جی بالکل, دیکھیں جب انیشلی اسٹارٹ کیا تھا تو اس وقت گول صرف یہی تھا کہ مجھے 500 پاؤنڈ a month کمانا ہے. دیٹ واز دا انیشیل گول, بٹ الحمد للہ ایٹ دا مومنٹ آئی ہیو بلڈ میرا اپنا گھر بنایا ہے میں نے دبئی میں, اور میں نے لاسٹ ایئر اپنی ہی انکم سے اپنی ڈریم کار پرچیز کی تھی, ٹیسلا پرچیز کی تھی. اور دس از سم تھنگ دیٹ آئی سے کہ میرا جو ہے فائنینشیل آپ سمجھنے کے گول تھا وہ ہٹ ہوا ہے. لیکن اپارٹ فرام دیٹ میں نے لوگ کمائے ہیں, اور ہزاروں کی تعداد سے, لاکھوں کی تعداد سے میں نے لوگ کمائے ہیں, محبت کمائی ہے. جب میں پاکستان یا کسی بھی ملک میں انشاءاللہ I'm planning to do a very big event اگست میں انشاءاللہ یو کے میں ہم ایونٹ کریں گے اپنا. تو میں سمجھتی ہوں یہ ساری جو دنیاوی چیزیں ہیں نا, مطلب گاڑی بنا لی, گھر بنا لیا, ٹریول کر لیا ورلڈ وائڈ, اس سے بڑھ کر میں نے جو لوگ کمائے ہیں اپنے لیے, جو محبت کمائی ہے, اور صرف اس فون کے ذریعے گھر سے بیٹھ کے صرف ان کو یہ بتا کے کہ ان کی اپنی پہچان کو وہ سمجھیں اور اپنے وقت کو ضائع نہ کریں. زندگی چھوٹی سی ہے, بہت چھوٹی سی زندگی ہے, اور ہم سمجھتے ہیں کہ بہت ٹائم ہمارے پاس پڑا ہوا ہے. آپ اپنے پیرنٹس کے لیے کچھ کرنے کے بارے میں سوچیں. اکثر لڑکیاں یہ سوچتی ہیں کہ ہمارے بھائی ہیں تو ان کی ذمہ داری ہے جو ہے اپنے پیرنٹس کا دھیان رکھنا, لیکن یاد رکھیں ہم مسلمان ہیں اور بیٹی اور بیٹے سے برابر سوال کیا جائے گا. یہ نہیں ہوگا کہ بیٹا تھا تو اس سے سوال کیا جائے گا. دیٹ از سم تھنگ دیٹ کمز ہمارے پیچھے سے, جو ہمارا کلچرل بیک گراؤنڈ ہے وہاں سے وہ چیز اٹھ کر آئی ہے. لیکن اوریجنلی یہ چیز ہے کہ آپ کا بھی فرض بنتا ہے. اور میں ہسٹری کیونکہ بکس بہت پڑھتی تھی جب میں اپنی گروئنگ ایج میں بھی تھی, تو میں یہ ہمیشہ اس چیز کو دیکھ کے بہت انسپائر ہوتی تھی کہ کمپس آج کل GPS جو یوز کیا جاتا ہے
وہ women invented ہے. جتنی ایسی چیزیں ہم دیکھتے ہیں کہ جی پہلی دفعہ جب گاڑی بنی تھی تو the first trial person جو تھی اس کی وہ بھی ایک women تھی. تو یہ چیزیں مجھے بہت انسپائر کرتی. تو یہ چیز ہسٹری سے ہمیں پتہ چلتا ہے, سمجھ آتی ہے کہ ہم اپنے آپ کو کم نہ سمجھیں اور ہم یہ نہ سمجھیں کہ ہم لمیٹڈ ہیں ہمارے پاس, کیونکہ اگر ایک ہاؤس وائف ہے وہ یہ نہ سوچے کہ میرا فرض صرف یہی ہے کہ میں نے گھر دیکھنا ہے, کھانا بنانا ہے, بچے دیکھنے. دیٹ از ویری گڈ, دیٹ از بیوٹیفل, کیونکہ آپ محبت, وہ آپ کا محبت دکھانے کا طریقہ ہے. لیکن آپ اپنے لیے اس دنیا کے اندر کیا بنا کر کیا چھوڑ کے جا رہے ہو وہ آپ کی محنت پہ ڈپینڈ کرے گا. بے شک ہیونگ ریزنگ گڈ چلڈرن از دا بیسٹ تھنگ جو آپ کر سکتے ہو, دیٹ از یور صدقہ جاریہ. لیکن ان فارم آف پیپل آئی تھنک اگر آپ کچھ بلڈ کر سکو, کیونکہ میں ہمیشہ ایک بات کہتی ہوں کہ اگر لیٹ سپوز میں 100 لوگوں کو ہیلپ آؤٹ کرتی ہوں, ٹھیک ہے, اور 100 میں سے 99 لوگ جو ہیں وہ اپنی ویلیو کو نہیں سمجھ پاتے, وہ اس کو اتنا دھیان نہیں دے پاتے, لیکن اگر ایک کو بھی میں اس میں سے 100 میں سے ایک کی بھی میں اگر لائف چینج کر سکتی ہوں, آئی ول نیور اسٹاپ. زبردست, کتنی اچھی بات ہے اور کتنی اچھی نیت ہے. آپ نے کلچرل بیک گراؤنڈ کی بات کی. ہمارا پروگرام خواتین بھی دیکھ رہے ہیں لیکن مرد حضرات بھی دیکھ رہے ہیں. بینش, آج کل بچے بھی بہت ایسی اپرچونیٹیز کی تلاش میں ہیں, تو کیا آپ لوگوں کی کمپنی جو ہے وہ صرف خواتین بیسڈ ہے یا اس میں ہماری نیو جنریشن یوتھ کے بچے بھی شامل ہو سکتے ہیں؟ میرے ساتھ لاسٹ ایئر ایک بچی نے جوائن کیا تھا. شی واز جسٹ بیئرلی 17 ایئرس, ریسنٹلی وہ 18 ٹرن ہوئی ہے. اور اس کے فادر جو تھے وہ الکوہولک تھے, اینڈ گھر پہ بہت مار پٹائی اور یہ ساری چیزیں ہوتی تھی. اور اس بچی نے بیسیکلی بزنس اسٹارٹ کیا تھا. لاسٹ ایئر اس کا ٹرن اوور تھا تقریباً 50 لاکھ روپے. دیٹ از واٹ اس نے بنایا تھا 12 مہینے کے اندر. اور آپ یہاں سے اس کی اندازہ لگائیں, وہ ٹریول کر کے اپنی مدر کو لے کر دبئی آئی تھی. لاسٹ سکسیس ڈے اگست میں ہمارا دبئی میں تھا, اور وہ اپنے ایکسپینسز پہ اپنی مدر کو لے کر آئی تھی دبئی. اس نے ہوٹل اسٹے کیا تھا, اس کے لیے پے کیا تھا. شی پیڈ فار ویزا آلسو. تو یہ چیز یہاں سے یہ چیز بتاتی ہے کہ کوئی ایج گروپ کوئی میٹر نہیں کرتا. آپ کے لیے آپ کا سب سے امپورٹنٹ انگریڈینٹ جو آپ کے اندر ہونا چاہیے وہ آپ کی پیشن ہونا چاہیے, آپ کی مینٹالٹی, آپ کا پیشن کہ یس مجھے کچھ سیکھنا ہے, مجھے کچھ کرنا ہے. تو آپ کے لیے ہر چیز آسان ہو جاتی ہے. اگر آپ یہ سوچ لیتے ہیں, جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ ہم میتھس جب پڑھ رہے ہوتے ہیں تو جو چیز آپ کو سمجھ میں آ جاتی ہے وہ آسان ہو جاتی ہے, جو چیز آپ کو سمجھ میں نہیں آتی وہ مشکل ہی ہوتی ہے. تو یہ جو آپ کا فیوچر پروجیکٹ ہے ونر 360, اس کو آپ کہاں دیکھتی ہیں؟ I see it massively growing. میری کل yesterday ہمارے مین ہیڈ آف پاکستان سے میٹنگ تھی کل شام کو. ان سے یہی چیز میں ڈسکس کر رہی تھی کہ سر I am saying 5,000 people, لیکن مجھے پرسنلی ایسا لگتا ہے کہ شاید ہم اس کو بھی ہائر کراس کر جائیں گے تھوڑے سے مہینوں کے اندر ہی نا. تو ونرز 360 ایک ایسا پروجیکٹ ہے جہاں پر ہم اس وقت ہائر کر رہے ہیں. ہم ہائر نمبرز کے اوپر پاور ایگلز میں لوگوں کو ہائر کر رہے ہیں, بیکاز آپ بیس لوگ بننے والے ہیں. بیس تو بنتی ہے ہر چیز کی, پھر آگے سے آپ کو پتہ ہے وہ ان کے پاس انٹرپرینورز آتے ہیں, ان کے پاس لوگ آتے ہیں. سو یو آر گوئنگ ٹو بی دا فرسٹ انشاءاللہ کریم دا ملینئرز آف پاکستان جو ابھی اس پروجیکٹ کا پارٹ بن جاتے ہیں. اور کل ہمارا بہت بڑا گریٹ جو ہے نا گروتھ آئی کیو ہے جس کو ہم کنڈکٹ کر رہے ہیں, آن لائن ہی ہوگا. تو اس سے ریلیٹڈ بھی آپ جویریہ سے, سعدیہ سے یا کسی سے بھی جو پاور ایگلز کے ریپرزینٹیٹیوز ہیں آپ انفارمیشن لے سکتے ہیں. جی, ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں, ہم چلتے ہیں کالر کی طرف, ان سے پوچھتے ہیں ان کو کیا انہوں نے پوچھنا ہے ہمارے گیسٹ سے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام اور السلام علیکم. میں مدیحہ عبید بات کر رہی ہوں یو کے سے. جی, اور میں نے بھی یہ جوائن کیا ہے بزنس, اور الحمدللہ ثم الحمدللہ مجھے یہ کہتے ہوئے بہت خوشی ہوتی ہے کہ اس بزنس کو جوائن کرنے کے بعد نہ صرف میرے ہیلتھ ایشوز بیٹر ہوئے ہیں, کیونکہ جب میں نے یہ بزنس سٹارٹ کیا تھا تب مجھے یہ نہیں تھا کہ مجھے اس سے ارننگ چاہیے. میں نے صرف اور صرف اس بزنس کو سٹارٹ کیا تھا اپنے ہیلتھ ایشوز کی وجہ سے کہ کچھ ٹائم میں اس میں ٹائم اپنا لگاؤں گی, شاید تھوڑا سا بیٹر فیل کروں. بٹ جب میں نے اس بزنس کو سٹارٹ کیا کوئی ارننگ کا میرے مائنڈ میں بالکل تھا ہی نہیں, سیریس ہی نہیں تھا, جو صحیح چیز ہے. لیکن جیسے جیسے اس کی ٹریننگ مجھے جویریہ نے دی, اور جیسے جیسے کیونکہ میں نے بھی سوشل میڈیا پلیٹ فارم پہ دیکھا
اور اس کو دیکھ کر میں نے جویریہ کو کال کی اور ان سے بات کی. انہوں نے مجھے بہت اچھے طریقے سے گائیڈ کیا اور میں نے پھر اس بزنس کو جوائن کیا. اپنے ہیلتھ ایشوز کی وجہ سے تھا کہ میں تھوڑا اپنا ٹائم کہیں لگا لوں, لیکن جیسے جیسے اس کی ٹریننگ مجھے ملتی گئی اور جس طرح سے جویریہ نے مجھے بتایا اور جس طرح سے میں نے ان کا پیشن دیکھا, ٹرسٹ می کہ اگر ان کا پیشن دیکھیں اتنا بندے کو ہوتا ہے کہ آپ خود بھی وہ ڈیولپ ہو جاتا ہے آپ کے اندر. آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا کبوں میں آپ اس فیلڈ میں اچھے اسٹیپ لینا شروع کر دیتے ہو, بیبی اسٹیپ لیتے اور ایک اچھے بزنس میں ان کر گئی. اور ماشاءاللہ سے میری پروموشن بھی اس بزنس میں ہوئی. اور میں یہ ہر لیڈی کو کہوں گی, ڈرنے اور گھبرانے کی جگہ نہیں ہے. آپ کو اپنا فرسٹ اسٹیپ خود لینا ہوتا ہے, نہ کہ میں یہ بھی نہیں کہوں گی کہ اپنے ہسبینڈ کا نہ پوچھیں یا بھائی سے نہ پوچھیں, ٹھیک ہے ان سے بھی پوچھ سکتے ہیں, بٹ جب تک لائف میں آپ اپنا فرسٹ اسٹیپ خود لینا نہیں سیکھو گے نا, آپ کبھی بھی لائف میں آگے نہیں بڑھو گے. میں تو بائی چانس اپنی ہیلتھ ایشوز کی وجہ سے, اور الحمدللہ ثم الحمدللہ اللہ پاک کا اتنا احسان ہے کہ میں بہت نے شکریہ جی, بہت بہت شکریہ آپ کی اتنی خوبصورت کال اور اتنی موٹیویشن کا. بینش جاتے جاتے بس ہمارا ریپ اپ کرنا ہے, اٹس ٹائم ٹو ریپ اپ آور شو. تو آپ جاتے جاتے ہماری نیو جنریشن کو, نئی خواتین کو جو آپ کو جوائن کرنا چاہتی ہیں, کوئی میسیج دینا چاہیں گی؟ جی میں یہ کہنا چاہوں گی, پلیز اپنے آپ کو کم نہیں سمجھیں. آپ بہتر سے بہترین ہیں. سب سے پہلے تو آپ کسی بھی ریلیجن سے بھی آپ کا تعلق ہے, کسی بیک گراؤنڈ سے آپ کا تعلق ہے, آپ اپنے آپ کو بہترین سمجھیں, اپنے آپ کو چانس دیں. آپ کو اللہ تعالیٰ نے اگر دماغ دیا ہے, ذہن دیا ہے, وقت دیا ہے, تو اس کو آپ نے صرف رائٹ بلاک پہ لگا کر اس سے آپ نے اپنی لائف کو بیسیکلی مومنٹم میں لے کر آنا ہے. سو ڈونٹ تھنک کہ آپ کسی سے بھی کم ہیں. اپنے آپ کو چانس دے کر دیکھیں, بیکاز ٹھیک ہے, دس مائٹ ہیز کم ٹو یو ٹوڈے. آج آپ کے پاس سامنے یہ میسج آیا, اللہ کی طرف سے ہی آیا. تو اگر آپ کو چانس ملتا ہے آپ ضرور جوائن کریں, آپ سیکھیں, لرن کریں اور پھر آگے اور بھی لوگوں کو امپاور کریں. زبردست, بہت بہت اچھا شکریہ آپ کا, اور بہت اچھا لگا بینیش آپ کے اتنے خوبصورت ساتھ کا. شازیہ کے پاس چلیں, پہلے چلتی ہیں سعدیہ کے پاس. میں آتی ہوں. شازیہ آپ کی ڈش کہاں تک پہنچی؟ بالکل اینڈ پہ ہے, آپ پلیز ہماری آڈینس کو دکھائیے. ہاں جی, ڈش ہو گئی ہے تیار. یہ آپ اس کو ایز اے پلیٹر بھی سرو کر سکتے ہیں, اور ایز انڈیویجول سرونگ کے لیے, جیسے بائٹ سائز کے لیے آپ اپنی پلیٹر تیار کر رہے ہیں تو اس میں آپ اس طرح سے ٹوتھ پک لگا کے تو اس طرح بھی سرو کر سکتے ہیں. ساتھ میں نے یہ بنائی ہے تھائی سویٹ چلی, اور اس میں صرف تھوڑا سا 2 کلوز گارلک کے ڈالے تھے, 1 کپ پانی اور آدھا کپ شوگر, اور کٹی ہوئی لال مرچیں, اور ان سب کو پکایا ہے, اور اینڈ پہ اس میں کارن فلاور ڈالا ہے, اور تھوڑا سا سرکہ بھی. زبردست. شادیہ جاتے جاتے آپ بھی وومن امپاورمنٹ پہ کوئی چھوٹا سا میسج ہماری آڈینس کو دیں پلیز. وومن امپاورمنٹ میرے نزدیک یہ ہے کہ آپ جس بھی کیپیسٹی میں کام کر رہے ہیں, آپ اتنے انڈیپینڈنٹ ہوں کہ آپ کو کسی پہ ڈپینڈ نہ ہونا پڑے, آپ کسی کی طرف دیکھیں نا, اور اس میں آپ کے گھر والوں کا بہت بڑا ہاتھ ہے. بہت, ہاں جی, گھر والوں کا ساتھ جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے. بہت شکریہ شازیہ, بہت شکریہ سعدیہ آپ کا. آپ بس آپ کا یہی ہے, آپ چھوٹا سا کوئی میسج دے دیں جلدی سے. میں یہی کہوں گی کہ زندگی میں کچھ نہ کچھ کرتے رہنا چاہیے, چاہے ہابی ہے, سائڈ ہسل ہے, کچھ بھی ہے, اس کو آپ کریں. بہت شکریہ جویریہ, آپ کا بھی بہت بہت شکریہ, آپ نے ساتھ دیا. بہت بہت شکریہ. میں بس یہی کہنا چاہوں گی آخر میں کہ آئی تھنک جو آپ کے خواب ہیں آپ یہ نہ سوچیں گے وہ کبھی پورے نہیں ہو سکتے. خوابوں کو ضرور پورا کیجئے, اور اپنے پہ یقین رکھیے, اور اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوئے. ہوتا کیا ہے کہ ہم اپنی زندگی میں اپنے آپ کو بہت پیچھے چھوڑ جاتے ہیں. زندگی کا سفر ہے, چلتا رہے گا. اپنا بہت بہت خیال رکھیے. اپنے اس خوبصورت سفر میں اپنے اسکلز کے ساتھ, اپنی قابلیت کے ساتھ اپنا اور اپنی فیملی کا نام روشن کیجیے گا. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم ملتے ہیں. اللہ حافظ.